الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ہمیں جن عبادتوں کا ذکر فرمایا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان عبادتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور علیہ السلام پر سلام اور درود کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو جس طرح گزشتہ جمعہ سلام اور درود کی فضیلت پر کچھ احادیث بیان کی گئی تھی، آج کی اس تقریر میں بھی حضور علیہ السلام کے مبارک زندگی پر، آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی جو عظمت اور فضیلت ہے، آج اسی کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، ہمارے درود پڑھنے سے حضور علیہ السلام کی شان مبارکہ میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ حضور کی شان مبارک ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی بہت ہی بلند کر دیا ہے۔ خالق کائنات نے کلام پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی، ہم نے آپ کا ذکر بہت ہی بلند کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا مقام، حضور کا ذکر پہلے سے ہی اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اگر روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی حضور پر درود پڑھنے والا نہ ہو تو بھی آقا علیہ السلام کی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے درود پڑھنے کے لیے فرشتوں کو جو مقرر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر فرشتے ہر دن درود پاک پیش کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ہر دن صبح کے وقت میں حضور کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے آتے ہیں حضور علیہ السلام کے روزے مبارک پر۔ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک بارگاہ رسول میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہنا، اور جب شام ہوتی ہے تو پھر نئے 70,000 فرشتے بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہ صبح تک حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ جو حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہو گیا تو قیامت تک پھر دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ اتنے اللہ کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خدا کے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد سوائے اللہ کے اور کسی کو خبر نہیں ہے، اور وہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے لیے ہر دن آ رہے ہیں۔ صبح میں 70,000، شام میں 70,000، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر درود بھیجنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور جب ہم گناہگار حضور پر درود پڑھتے ہیں تو اس درود کا صدقہ، اس درود کی برکتیں ہمیں ہی ملنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ہمارے درود پڑھنے سے نہ حضور کی شان میں اضافہ ہونے والا ہے، نہ ہمارے درود نہ پڑھنے سے حضور کی شان میں نہ کچھ کمی آنے والی ہے، کہ جس نبی کی شان کو اللہ نے بلند کر دیا تو اس نبی کو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے، ہمارے سلام کی کیا ضرورت ہے، بلکہ درود کی ضرورت ہمیں ہے، سلام کی ضرورت ہمیں ہے۔ درود کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، سلام کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ درود و سلام کی برکتیں ہمیں زندگی میں ملتی ہے، ہمیں قبر میں ملتی ہے، ہمیں آخرت میں ملتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ جب وہ درود پیش کرتا ہے تو فرشتے 10 مرتبہ اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ فرشتے 10 مرتبہ رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔
تو جب بندہ اگر یہ چاہے کہ اللہ کی رحمت اسے نصیب ہو، جب بندہ یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، تو اللہ نے کیا کر دیا کہ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو پہلے میرے نبی پر درود پڑھو، اگر تم میری برکت چاہتے ہو تو پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، میری رحمتیں تمہیں نصیب ہوگی۔ اور وہ بھی ایک نہیں، یہاں بندے نے ایک مرتبہ درود پڑھا، خدا فرماتا ہے میں تمہیں 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں۔ پھر اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم بھی اس بندے کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا مانگو، برکت کی دعا مانگو۔ یہ مقام ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، تو جس درخت سے بھی حضور گزرتے، جس پتھر سے بھی حضور گزرتے، ہر درخت سے سلام اور درود کی آواز آتی، ہر درخت حضور کو درود و سلام بھیجتا۔ حضرت علی فرماتے کہ میں جس پتھر سے گزرتا، جس کنکر سے گزرتا، ہر پتھر اور ہر کنکر حضور پر درود و سلام بھیجتا رہتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے 4 مقرب فرشتے ہیں جن کو اللہ نے بہت بلند درجہ عطا فرمایا۔ ایک جبرائیل علیہ السلام، ایک میکائیل علیہ السلام، ایک اسرافیل علیہ السلام، ایک عزرائیل علیہ السلام۔ یہ جو 4 فرشتے ہیں، تمام فرشتوں میں ان فرشتوں کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک دن جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ کے اوپر اپنی زندگی میں 10 مرتبہ اگر آپ کا جو بھی امتی آپ پر درود پاک پڑھے گا تو میں پل صراط پر اس کے پاس آ جاؤں گا۔ جب وہ پل صراط کا راستہ چل رہا ہوگا اور اس راستے میں اس کو پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، اگر اس کو مشکل ہوگی، تو جبرائیل فرماتے ہیں میں پل صراط کے پاس آ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور پلک جھپکنے سے پہلے اس راستے کو پار کرا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ جبرائیل امین فرما رہے ہیں کس بندے کے لیے؟ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر 10 مرتبہ اگر درود پاک پڑھتا ہے تو حوض کوثر کے پاس میں اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا اور عرض کروں گا کہ مولا جب تک تو اس بندے کی مغفرت نہیں فرمائے گا میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ فرشتے ہیں جو درود پڑھنے والے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، جو درود پڑھنے والے کے لیے ایسے انعامات پیش کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بندوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ عزرائیل علیہ السلام کا کام یہی ہے کہ ہر جاندار کی روح کو قبض کرے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی روح اتنی آسانی کے ساتھ قبض کروں گا کہ اس کو سکرات کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ یہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کا یہ مقام ہے، یہ اجر اور یہ ثواب ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں صبح اور شام درود پڑھنے کی عادت بنا لے تو اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے لیے پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے گا، حوض کوثر پر پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہماری سکرات کی تکلیف درود کی برکت سے اللہ ختم فرما دے گا، اور ہماری مغفرت کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام دعا مانگیں گے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، خدا کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے جب بات کرنا ہوتا تو آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کوہ طور پر جا کر کلام کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارا مقام میری بارگاہ میں بہت بلند ہے اور تم میرے بہت محبوب ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم میرے اور محبوب بن جاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم پہلے سے ہی میرے قریب ہو،
تم چاہتے ہو کہ مجھ سے اور قریب ہو جاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے دل سے قریب ہو جاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا یقیناً۔ خدا نے فرمایا کہ موسیٰ کیا تم چاہتے ہو میں تمہاری آنکھوں سے، تمہاری روح سے، تمہارے دل سے، تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا ہاں یقیناً میں چاہتا ہوں۔ خدا نے فرمایا اگر تمہاری یہ آرزو ہے تو تمہیں ایک عمل کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا بتلا وہ کیا عمل ہے کہ جس عمل کو کرنے سے میں تیرا محبوب بن جاؤں گا، جس عمل کو کرنے سے میں تیرے اتنے قریب ہو جاؤں گا کہ تو میری جان سے زیادہ قریب ہوگا، تو میری روح سے زیادہ قریب ہوگا، تو میری آنکھوں سے زیادہ قریب ہوگا، تو میرے دل سے زیادہ قریب ہوگا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ عمل میرے مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے۔ تم جتنا زیادہ درود پڑھتے جاؤ گے رب سے اتنا قریب ہوتے جاؤ گے۔ رب نے فرمایا تمہاری آنکھوں سے زیادہ قریب ہوں گا، تمہارے دل سے زیادہ قریب ہوں گا، تمہاری روح سے زیادہ قریب ہوں گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کس عمل کے صدقے میں، کس عبادت کے صدقے میں؟ وہ عمل آقا پر درود پاک پیش کرنا ہے، وہ عمل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہنا ہے۔ ایک شخص ایک مقام پر کسی شخص کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے لیے جب اس کی قبر کو دی تو وہاں پر ایک اژدھا نظر آیا۔ لوگوں نے اس زمین کو مٹی سے وہاں پر مٹی ڈال دی، دوسرے مقام پر گئے، وہاں پر جب انہوں نے قبر کے لیے گڑھا کھودا تو دیکھا وہی اژدھا وہاں پر بھی نظر آیا۔ تیسرے مقام پر گئے، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے اس کو دفنانے کے لیے قبر کی مٹی کے لیے انہوں نے گڑھا کھودا تو دیکھا کہ وہ اژدھا وہاں پر بھی نظر آیا۔ اور اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم زمین میں جہاں کہیں بھی اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودو گے میں وہاں پر تمہیں نظر آؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے، کیوں اس شخص کو اتنا پریشان کر رہا ہے، اس کو دفن کرنے نہیں دے رہا؟ اس اژدھے نے کہا دراصل بات یہ ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جو دنیا میں اپنی زندگی میں جب کبھی حضور کا نام سنتا تھا حضور پر درود نہیں پڑھتا تھا، نام مصطفیٰ سن کر درود نہیں پڑھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل کرنا، اس کا یہ گناہ کرنا خدا کو اتنا ناراض ہوا، خدا کو اتنا ناپسند آیا کہ آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی اس کے لیے قبر کھودے میں اس کو لپٹ جاؤں، اس کو ڈسوں اور اس کو قیامت تک عذاب دیتا رہوں۔ یہ ہوتا ہے حضور کی نام مبارک کو سن کر اگر ہم درود نہ پڑھے اس بندے کے لیے قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے اژدھے کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ اژدھا اس کو ڈستے رہتا ہے، اپنا زہر اس کے جسم میں ڈالتے رہتا ہے۔ درود پاک کو آج حضور کا نام سن کر بھی جو بندہ درود پاک نہیں پڑھتا، حضور کا نام سن کر بھی جو بندہ نظر انداز کر دیتا ہے، قبر میں اس کو پتہ چلے گا کہ درود نہیں پڑھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قبر میں پتہ چلے گا حضور علیہ السلام پر سلام نہ پڑھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ روئے زمین پر جس جگہ سے جس مقام سے بھی جو کوئی بندہ درود پاک کو پڑھتا رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔ اللہ نے نبیوں کی سماعت، نبیوں کی سننے کی طاقت اتنی تیز کر دی ہے کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی ہماری طرح سنتے ہیں، ہرگز نہیں۔ نبی کا سننا کچھ اور ہے، ہمارا سننا کچھ اور ہے۔ روئے زمین پر جس مقام سے بھی کوئی بندہ اگر حضور علیہ السلام کی محبت میں اور حضور کے شوق میں سچے دل سے اگر وہ درود پڑھتا ہے، حضور گنبد خضرا میں اس کا درود سنتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا میں اس کا درود سنتا ہوں جو محبت سے میرے شوق میں جو درود پڑھتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام تک یہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں، ہم نے یہاں درود پڑھ لیا، سلام پڑھ لیا، وہ یہیں تک رہ گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اور حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اس درود کو جو امتی کا زمین پر ہوتا ہے۔ امتی کا درود اور سلام حضور دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام نے جب جنت اور جہنم کی سیر فرمائی
حضور نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کی پیشانیوں میں نور چمک رہا ہے، ان کی پیشانیاں جگمگا رہی ہیں نور سے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منظر دیکھا، جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون بندے ہیں کہ جن کی پیشانیوں میں نور جگمگا رہا ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو صبح اور شام ہر دن آپ پر درود و سلام پیش کرتے تھے۔ اللہ نے آج ان کے چہروں کو نورانی بنا دیا ہے، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہے اور ان کے چہروں کے نور سے میدان محشر روشن ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک نہیں پہنچتے، جو گنبد خضرا تک نہیں پہنچتے، جو مدینہ منورہ تک نہیں پہنچتے، وہ زمین پر رہ کر لیکن محبت سے اگر حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں زندگی میں اگر اپنے پاس نہیں بلاتے تو موت کے بعد حضور انہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، موت کے بعد وہ حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اس قبرستان سے کچھ لاشوں کو نکالا جا رہا ہے اور ایک سواری پر رکھ کر انہیں دوسرے مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے، اور کچھ لاشیں ہیں جو دوسرے مقام سے لا کر ان قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ اس بزرگ نے خواب میں جب یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا جو وہاں سے لاشیں نکال رہے تھے، پوچھا کہ تم کن لوگوں کی لاشوں کو ان قبروں سے نکال رہے ہو اور کن لوگوں کی لاشوں کو ان قبروں میں رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہیں یہاں دفن کیا گیا، جن کی لاشیں ہم نکال کر دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رہتے تو مدینہ میں تھے، جن کی ساری زندگی مدینہ میں گزری مگر کبھی حضور پر درود و سلام نہیں پیش کیا، جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کو بدعت کہتے تھے، جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کو شرک کہتے تھے، لیکن ساری زندگی مدینہ میں گزاری، ساری زندگی گنبد خضرا کے پاس رہے لیکن کبھی درود و سلام پیش نہیں کیا۔ اس لیے آج ان لوگوں کو حکم ہوا ہے، یہ بد نصیب ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں رہ کر بھی درود و سلام نہیں پیش کرتے، انہیں اٹھاؤ، ان کے جسموں کو دوسرے جگہ پر لے جاؤ۔ پھر جو دوسرے جسم دوسرے لوگوں کو لا رہے تھے تو اس بزرگ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہیں کہاں سے لا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ روئے زمین کے دنیا کے مختلف حصوں سے جو لوگ غریب تھے، تنگدست تھے، محتاج تھے، حضور کی بارگاہ میں آنا چاہتے تھے زندگی میں مگر غریبی کی وجہ سے آ نہیں سکے، مفلسی کی وجہ سے آ نہیں سکے، محتاجی اور تنگدستی کی وجہ سے مدینہ میں آ نہیں سکے، سنہری جادیوں کو دیکھ نہیں سکے، گنبد خضرا کو دیکھ نہیں سکے۔ آج اللہ کا حکم ہوا ہے کہ یہ لوگ روئے زمین پر محبت رسول میں جہاں کہیں سے بھی درود پڑھتے تھے، سلام پڑھتے تھے، روتے تھے حضور کی بارگاہ میں آنے کے لیے، گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے، سنہری جادیوں کو دیکھنے کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے ساری زندگی تڑپتے تھے، ساری زندگی آنسو بہاتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ زندگی میں تو تم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکے، آج موت کے بعد تمہاری جسموں کو میں اپنے نبی کی زمین میں دفنا دوں گا۔ موت کے بعد ان کے جسم جنت البقیع حضور کی قبرستان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سرزمین ہے، جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ کس عمل کی وجہ سے، کہاں انتقال کہیں دوسرے ملک میں ہوا، انتقال کسی دوسرے وطن میں ہوا، مگر حضور کی بارگاہ میں اپنے دل سے سچے محبت سے درود پڑھنے کی وجہ سے ان کے جسموں کو دوسرے ملکوں سے اٹھا کر مدینہ منورہ لایا گیا، ان کے جسموں کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ محبت رسول اگر سچی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نبی کا دیدار عطا فرماتا ہے، حضور کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے، دوران طواف حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان تھا، وہ نوجوان قدم قدم پر بس درود پاک ہی پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اے نوجوان، یہاں کعبۃ اللہ کے ہر طواف کی ایک الگ دعا ہے، مقام ابراہیم پر پڑھنے کی الگ دعا ہے، اور جہاں کہیں صفا و مروہ کے درمیان پڑھنے کی الگ دعا ہے، ہر مقام کی ایک الگ دعا ہے، مگر تو ہے کہ ہر قدم پر صرف درود پاک ہی پڑھ رہا ہے، یہ تیرا کیا ماجرا ہے؟ اس نوجوان نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ تو فرمایا آپ اتنے بڑے عالم دین یہ سوال پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی دوسرا شخص یہ سوال کرتا تو میں اس کا جواب نہیں دیتا،
لیکن آپ چونکہ بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اسی لیے آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ ایک راز ہے، راز یہ ہے کہ میں ایک سال اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے اپنے شہر سے نکلا، راستے میں والد کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہونا تھا، والد کا چہرہ بالکل بدنما ہو گیا، بدصورت ہو گئی اس کی شکل۔ تو جب نوجوان بیٹے نے دیکھا وہ ڈر گیا اور اس نے سوچا کہ اگر کوئی اس حالت میں میرے والد کا چہرہ دیکھ لے گا تو کیا حال ہوگا، لوگ کیا کہیں گے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گناہگار تھا کہ موت کے بعد اس کا چہرہ ہی بدل گیا۔ تو بس لوگوں کی یہ جو تمام باتیں یہ ساری میرے ذہن میں آنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر میں کیا کروں، مسافر ہوں، کوئی اپنا شہر نہیں، اپنا وطن نہیں، سفر میں ہوں، میں تنہا ہوں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، کہاں دفن کروں، کہاں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ ابھی یہی باتیں ذہن میں چل رہی تھی کہ اچانک اس نوجوان کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس نوجوان کی آنکھ لگتی ہے، خواب میں وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور اس کے والد کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اس بزرگ کا مبارک ہاتھ پھیرنا ہی تھا کہ اسی وقت میں اس کے والد کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح روشن ہونے لگا۔ 14ویں رات کا چاند جتنا روشن اور خوبصورت ہوتا ہے، اس کے والد کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو گیا۔ نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا، یہ دیکھنا ہی تھا کہ اچانک اس نے اس بزرگ کو دیکھا کہ وہ اس کے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر واپس لوٹ کر جا رہے ہیں۔ نوجوان دوڑنے لگا، دوڑ کر اس بزرگ کے دامن کو تھام لیا، اس بزرگ کے پیروں سے لپٹ گیا کہ پوچھا کہ آپ کون ہیں جو اس مقام پر ایسی سفر کی حالت میں جہاں کوئی دوست نہیں، مددگار نہیں، رشتہ دار نہیں، ایسے وقت میں آپ میری مدد کو آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ نوجوان نے کہا نہیں، آپ جیسا نورانی شکل والا میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، اور آپ کے چہرے مبارک جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ تو اتنا سننا تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ اے نوجوان، تو کلمے میں جس نبی کا نام پڑھتا ہے میں وہی تیرا نبی ہوں، میں ہی وہ نبی ہوں کہ جس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوتا ہے، میں ہی وہ تیرا نبی ہوں کہ جس پر قرآن نازل ہوا، میں ہی وہ تیرا نبی ہوں کہ جس کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے روئے زمین پر بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضور میرے والد کا یہ حال کیوں ہوا؟ فرمایا کہ تیرا جو والد تھا گناہگار تھا، بدکار تھا، دنیا میں ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کی وجہ سے آج اس کے چہرے کا رنگ بدل دیا، اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا چہرہ بد شکل ہو گیا۔ لیکن ایک فرشتہ، حضور فرماتے ہیں ایک فرشتہ میرے پاس آیا جو میری امت کی خبر لا کر مجھے دینے والا ایک فرشتہ ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ حضور آپ کا ایک امتی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ اس کا کیا حال ہے؟ فرشتے نے کہا کہ حضور وہ جو امتی ہے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بڑا گناہگار تھا، بدکار تھا، خطا کار تھا، لیکن فرشتہ کہتا ہے کہ آقا وہ ہر رات سونے سے پہلے آپ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، کبھی موقع ملتا تو 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیتا تھا، ہر رات اس کا یہ عمل تھا، ہر رات اس کی یہ عبادت تھی۔ حضور نے فرمایا جو میرا امتی جو سونے سے پہلے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو اور سکرات کے وقت میں ایسی تکلیف آ جائے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے، تو ایسے وقت میں اگر میں مدد نہیں کروں گا تو اور کون مدد کرے گا؟ آقا علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ تیرے والد نے اگرچہ کہ گناہ کیے لیکن ہر رات جو مجھ پر درود پڑھتا تھا اس کے درود کی وجہ سے آج میں اس کی مدد کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں۔ حضور علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا میرے اس گناہگار امتی کے چہرے کو بدل دے، مولا اس کا چہرہ پہلے کی طرح کر دے، اس کے چہرے میں نور عطا فرما۔ یہاں دعائے مصطفیٰ ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس گناہگار کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن فرما دیتا ہے۔ اس نوجوان نے جب یہ خواب دیکھا اس کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنا ہی تھا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی میں اس کے والد کا چہرہ بالکل نورانی بن چکا ہے، اس کے والد کا چہرہ جگمگا رہا ہے اور چاند کی طرح روشن نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود میں یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے، درود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہے، اتنی رحمتیں رکھی ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو اپنی ساری زندگی میں کبھی ہم درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر نماز فجر کے بعد نماز فجر پڑھ کر جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ 100 تکلیفیں، 100 مشکلات جو ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دیتا ہے۔ 30 مشکلیں اس کی دنیا میں دور کر دیتا ہے اور 70 مشکلیں اللہ اس کی جمع کر رکھتا ہے۔ یہ 70 مشکلیں قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی 70 تکلیفوں کو آسان فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی مشکلات کو آسان فرما رہا ہے، آخرت میں بھی اس کی مشکلات کو آسان فرما رہا ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی شخص جہاد کرے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے، مال کی قربانی دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو 400 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 400 حج کا ثواب اس بندے کے لیے جو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، مال کی قربانی پیش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دن اور رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے کے لیے لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 400 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ چند جو صحابہ اکرام وہاں بیٹھے تھے کہ جو لوگ جنگ میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ اس وقت میں غمگین ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے جو ہم جا کر جنگ کر سکے، تو ہم یہ ثواب کیسے حاصل کریں، یہ 400 حج کا ثواب ہمیں کیسے نصیب ہو؟ اس لیے کہ بعض وہ صحابہ بھی تھے جو کمزور تھے، جو بوڑھے تھے، جو بیمار تھے، جنگ میں جانے کی جن کی طاقت نہیں تھی، وہ لوگ غمگین ہو کر بیٹھ گئے، سوچنے لگ گئے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کا غم دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کو یہ فرمان سنا دو۔ جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دے کہ جن لوگوں کو جنگ میں جانے کی طاقت نہیں ہے، جو ضعیف ہو چکے، جو بوڑھے ہو چکے، اور جن لوگوں کے جسموں میں طاقت نہیں کہ جا کر دین کے لیے لڑ سکے، دین کے لیے محنت کر سکے، فرمایا ان سے کہو کہ وہ آپ کی ذات پر صبح اور شام بس درود پاک کو ہر دن 1000 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جو کوئی بندہ اپنی زندگی میں ہر دن 1000 مرتبہ اگر وہ درود پڑھنے کی عادت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1,60,000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1,60,000 حج کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس درود پاک پر کہ جس کو ہم نے ہر دن پڑھنے کی عادت ڈالی ہو، ہر دن پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اتنی بلند مقام عطا فرماتا ہے، اتنا بلند درجہ بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سوا قیامت کے دن اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر بندہ اس دن سائے کی تلاش کرے گا کہ کوئی درخت کا سایہ مل جائے کہ اس سائے میں کھڑے ہو کر وہ قیامت کی گرمی سے خود کو بچا سکے، کوئی تلاش کرے گا کہ کسی دیوار کا سایہ مل جائے کہ اس کے سائے میں کھڑے ہو کر قیامت کی اس حرارت سے وہ بچ جائے۔ ہر کوئی بندہ سائے کی تلاش کرے گا قیامت کی دھوپ سے بچنے کے لیے، قیامت کی حرارت اور گرمی سے بچنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ اس دن سوائے اللہ کے عرش کے اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اور اس عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو رکھے گا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ آقا وہ 3 کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو لوگ میری غمگین امت کا غم دور کرتے تھے، میری پریشان حال امت کو پریشانی میں دیکھ کر جو کوئی غمگین ہوتا، تکلیف میں ہوتا، پریشان ہوتا، اس کی پریشانی کو جو دنیا میں دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا شخص حضور نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو میری سنتوں پر عمل کرتا ہے، جو میری ہر سنت کو عمل کرتا ہے، کھانے کی سنت پر عمل کرتا ہے، پینے کی سنت پر عمل کرتا ہے، سونے کے سنت طریقے سے کھاتا ہے، سنت طریقے سے سوتا ہے، سنت طریقے سے اٹھتا ہے، سنت طریقے سے کاروبار کرتا ہے، سنت طریقے سے تجارت کرتا ہے، جس کا کھانا پینا، جس کا اٹھنا بیٹھنا میری سنت کے مطابق ہو، اس کو قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ اور تیسرا شخص حضور نے فرمایا جو بندہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے، اللہ اس کو میرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ عرش کا سایہ یہ بندے کو قیامت کے دن جس کو نصیب ہوگا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی، یہ بہت بڑی نعمت ہے عرش کا سایہ ملنا، اور یہ سایہ اسی کو مل سکتا ہے جس نے صبح اور شام حضور پر درود پڑھتے ہوئے گزارے ہو۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے، اس فرشتے کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا پر مغرب میں ہے، اور جب کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، پانی میں وہ ڈبکی لگاتا ہے اور پھر وہ پانی سے نکل کر اپنے پروں کو وہ جھاڑنے لگتا ہے، اپنے پروں کو ہلاتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، اس کے ہزاروں پر ہوتے ہیں، ہزاروں پروں کو جیسے ہی ہلائے جتنے لاکھوں قطرے ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتے کو اس کے ہر قطرے سے پیدا کرتا ہے، اور ان لاکھوں فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس بندے نے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا ہے، تمہیں حکم ہے قیامت تک اس کی بخشش کی دعا مانگتے رہو، اس کی مغفرت کی دعا مانگتے رہو، جب تک قیامت نہیں آتی اس کے حق میں تم رحمت کی دعا مانگتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے رہا ہے، تو اندازہ لگائے خدا کی کتنی بڑی ہم پر نعمت ہے۔ درود پاک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ خدا کا خزانہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، درود پاک کی ہمیں قدر نہیں ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے کی بجائے آج اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنا قرآن میں کہاں ہے دکھاؤ، حدیث پاک میں سلام پڑھنا کہاں ہے دکھاؤ۔ ارے اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں کھلے طور پر رب نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب نے فرمایا کہ اے بندوں یقیناً میں اور میرے فرشتے میرے مصطفیٰ پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ خود اللہ نبی پر سلام پڑھتا ہے، خود اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، اور رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی مصطفیٰ پر سلام پڑھنا، تم بھی مصطفیٰ پر درود پڑھنا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے حکم دیا، سارے نبی حضور پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ جو بد نصیب ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہیں پڑھتا، بہت بڑا بد نصیب ہے۔ اس بندے کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام نہ پیش کرے، اس کو نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، نہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، نہ اس کو قبر میں سکون ہوگا، نہ اسے دنیا میں سکون ملے گا۔ حضور کی درود کو انکار کرنے والا، حضور کے درود کو کفر و شرک کہنے والا، حضور کے درود پڑھنے کو بدعت کہنے والا، حضور کا سلام پڑھنے کو شرک اور بدعت کہنے والا، اس بندے کے لیے نہ دنیا میں اللہ کوئی سکون عطا فرمائے گا، نہ دنیا میں اللہ اسے کامیابی عطا کرے گا، نہ آخرت میں کبھی کامیابی عطا کرے گا۔ رب نے ساری کامیابیاں نبی پر درود پڑھنے میں چھپا رکھی ہے۔ ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی تم دعا مانگو، جس دعا میں درود نہیں پڑھتے ہو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتی ہے۔ فرشتے دروازہ نہیں کھولتے آسمان کا، فرشتے کہتے ہیں کہ جب تک دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں درود نہیں پڑھا جائے گا وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان رک جاتی ہے۔ اور جس دعا میں بندہ درود پڑھ کر دعا مانگتا ہے، دعا کے بعد پھر درود پڑھتا ہے، اس دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس نے دعا میں میرے نبی پر درود پڑھا ہے اس لیے اس کی دعا کو بہت جلد قبول کر لیتا ہوں، بہت جلد دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر آ گئے جہاں نماز یہ پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کی، اس کے بعد حضور پر درود پڑھا اور پھر دعا کرنے شروع ہو گئے۔ جب دعا مانگ رہے تھے حضور نے فرمایا اے میرے امتی اب تو اللہ سے جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا، اب تو جو دعا کرے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ تو نے دعا سے پہلے مجھ پر درود پڑھ لیا ہے، تو نے دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اب اللہ تیری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کا راز ہے درود پڑھنا، اس کے بغیر ہم جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان روک دی جاتی ہے۔
پھر ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، شیخ محمد بن سعید بن مطرف بیان کرتے ہیں کہ ہر رات سوتے وقت حضرت شیخ محمد بن سعید 100 مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور نے فرمایا کہ اے شیخ محمد بن سعید، تم ہر رات مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو، کیا تم اپنے اسی زبان سے پڑھتے ہو، اسی چہرے سے پڑھتے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ آقا ہاں۔ حضور نے فرمایا اپنا چہرہ قریب کرو، جس چہرے سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو میرا دل چاہتا ہے میں تمہارے چہرے کو چوم لوں، میں تمہارے چہرے کو بوسہ دے دوں۔ خوش نصیب ہے وہ زبان، خوش نصیب ہے وہ چہرہ جو حضور پر درود پڑھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس چہرے کو بوسہ دیتا ہوں، اس چہرے کو چومتا ہوں جو چہرہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ انہوں نے شرماتے ہوئے سمجھا کہ حضور میرا چہرہ اس قابل کہاں، آپ چومیں، میرا چہرہ مجھ جیسے گناہگار کا چہرہ اس قابل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے چہرے کو قریب کیا، قریب کر کے حضور نے ان کے چہرے کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی بوسہ دیا ان کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت شیخ محمد بن سعید فرماتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا حضور خواب میں جس جگہ مجھے بوسہ دیا کرتے تھے اس جگہ سے اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ 8 دن تک چہرے سے خوشبو ختم نہیں ہوئی، 8 دن تک چہرے سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کے ساتھ اپنے اس امتی کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے۔ پھر ایک مقام پر حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی، خواجہ فرید الدین گنج شکر کا یہ قول ہے، ان کا فرمان ہے کہ صحابہ کرام، حضور کے تمام صحابہ کرام اور تمام اولیاء نے اپنی زندگی میں حضور پر درود پڑھنے کو ہی اپنا وظیفہ بنایا تھا۔ تمام اولیاء کرام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ جو وظیفہ پڑھتے تھے وہ وظیفہ درود پاک تھا۔ اور پھر حضرت فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ جس کسی دن بھی صحابہ کرام کا یا کسی ولی کا حضور پر درود پڑھنا نہیں ہوا، اگر کوئی دن ناغا ہو جاتا درود پڑھنا تو وہ ولی خود کو مردہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مردہ ہو گئے، ہمارے دل مردہ ہو گئے، اور وہ کہتے کہ اگر ہم زندہ ہوتے تو ایک دن اور ایک رات بغیر درود کے گزرتی نہیں ہوتی۔ جس دن درود پاک نہیں پڑھتے تو سمجھتے کہ ہم مر چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ تمام اولیاء کا یہی معاملہ تھا، وہ ماتم کرتے تھے، وہ روتے تھے، وہ کئی دنوں تک غم مناتے تھے کہ جس دن حضور پر درود نہیں پڑا، جس دن حضور پر درود نہیں پڑا وہ ایک ماتم کی طرح کئی دن تک رو کر غم مناتے تھے۔ یہ اولیاء کرام کا حال تھا۔ اللہ نے اس درود پاک کی برکت سے انہیں ولایت میں بلند درجہ عطا فرمایا، ولایت میں بلند مقام عطا فرمایا۔ کس وجہ سے؟ حضور پر درود پڑھنے کی وجہ سے، درود پاک کے صدقے میں آج ہم نے درود پاک کو بالکل ایک عام سا وظیفہ اور ذکر سمجھ لیا اور ہم درود پاک کی طرف توجہ نہیں کرتے، درود پاک پڑھنے کی طرف ہم زیادہ خیال نہیں کرتے، اور ہم بس چھوڑ دیتے ہیں، جب موقع ملا پڑھ لیتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، درود پاک کو زندگی کا حصہ بنا لو، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہو اتنا زیادہ اس درود پاک کو پڑھو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتا تھا، اس نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور سارے لوگوں سے بات کر رہے ہیں مگر اسی کی طرف حضور نظر نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے سامنے سے آ کر حضور سے ملاقات کرنا چاہی، حضور نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، دوسری طرف آ کر حضور کو اس نے چاہا کہ حضور اس کو دیکھے مگر حضور نے اس کی طرف نظر نہیں کی۔ اس نے عرض کیا کہ حضور آپ سارے لوگوں سے بات کر رہے ہیں لیکن مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے، مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، میری طرف توجہ نہیں کر رہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے لوگ ہر دن دنیا میں صبح اور شام مجھ پر درود پڑھتے ہیں، اسی لیے میں انہیں پہچانتا ہوں اور بات کرتا ہوں، اور تو نے چونکہ مجھ پر درود پڑھنا چھوڑ دیا اس لیے میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اگر تو نے مجھ پر درود پڑھنا ہوتا، اگر ہر دن مجھ پر پڑھ لیتا درود، آج میں تجھے پہچانتا، تجھ سے بات کرتا اور میں تجھے اپنے قریب بٹھا لیتا۔ جیسے ہی حضور نے یہ بات کہی اسی وقت میں اس شخص نے آنکھیں کھول دی، نیند سے بیدار ہو گیا، ڈر گیا، گھبرا گیا۔ اس دن کے بعد سے اس شخص نے
ہر رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لی۔ چند مہینے گزرے، پھر دوبارہ سے خواب میں زیارت مصطفیٰ ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، اے میرے امتی قریب آ جا، اب میں تجھے پہچانتا ہوں، اب میں تجھے جانتا ہوں، اس لیے کہ تو نے آج کئی مہینوں سے ہر رات مجھ پر درود پڑھنے کی عادت ڈال لی ہے۔ اب تیرا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے، اب تیری پہچان مضبوط ہو گئی ہے، اب میں تجھے ہمیشہ اپنے قریب بٹھاؤں گا، تجھ سے بات کروں گا۔ حضور علیہ السلام اس بندے پر نظر نہیں فرماتے جو حضور پر درود نہیں پڑھتا، حضور علیہ السلام کی توجہ اس پر نہیں ہوتی، حضور اس کو اپنے قریب نہیں بٹھاتے جو دنیا میں حضور پر درود السلام کے نذرانے پیش نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابو حفص عمر بن حسین سمرقندی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو میدان عرفات میں دیکھا۔ ابو حفص عمر یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء کامل گزرے ہیں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو میدان عرفات میں اور مینا میں دیکھا کہ وہ شخص ہر قدم پر سوائے درود پاک کے میدان عرفات میں کوئی دعا نہیں پڑھتا۔ لوگ میدان عرفات میں کئی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ شخص ہے کہ میدان عرفات میں، میدان مینا میں سوائے حضور پر درود پاک کے اور کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو حفص عمر بن حسین سمرقندی نے اس شخص سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، اس کا کوئی راز ہو تو مجھے بتا کہ تو اتنا درود پاک پڑھ رہا ہے، میدان عرفات میں بھی، میدان مینا میں بھی، جہاں تجھے دیکھ رہا ہوں ہر جگہ اس کو پڑھ رہا ہے، آخر اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز یہ ہے کہ میں یہ درود پاک جو پڑھ رہا ہوں یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جو میرا والد تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونا تھا، والد کا چہرہ بالکل گدھے کی شکل میں بدل گیا۔ والد کا جو چہرہ تھا انسانی شکل میں نہیں، انتقال کے بعد اس نوجوان کے والد کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدل گیا، اور اس نے جب یہ دیکھا یہ گدھے کی شکل میں کیوں بدلا ہے، اس نے سوچا تو پتا چلا کہ اس کا جو والد تھا وہ سود خور تھا، سود کھاتا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا اور اللہ نے اس چہرے کو گدھے کی شکل میں بدلا دیا۔ آج یہ جو سود ہے آج مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، مسلمان مرد ہو یا عورتیں ہوں وہ ساری کی ساری سود میں پڑی ہوئی ہے۔ سود اللہ کی بہت بڑی لعنت ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو کوئی سود کا 1 درہم کھاتا ہے، سود کا 1 روپیہ کھانا 50 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ 1 روپیہ سود کا کھانا، اور جن لوگوں کی ساری زندگی سود پر ہی گزرتی ہو ان کا کیا حال ہوگا، جن کے اولادیں سود کے مال پر پلتی ہو ان کا حال کیا ہوگا، اور جن کا اوڑھنا بچھونا، جسم کا لباس اور ان کے پیٹ کا اناج سود کے پیسوں سے حلق سے نیچے اترتا ہو، اللہ نہ ان کی نماز قبول کرتا ہے نہ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور دعا اتنی کرتا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ اے بندے تو دعا کرتے کرتے تیرے ہاتھ ٹوٹ بھی جائے تو بھی تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیوں؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے جو لباس پہنا ہے وہ سود کے مال سے اس نے لباس پہنا ہے، اس لیے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور جس کے پیٹ میں سود کی غذا چلی جائے اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا، نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ صدقہ قبول کرتا ہے، سود کے مال سے نہ اس کا حج قبول ہوتا ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر کے سود کے ذریعے سے یا حرام طریقوں سے ہم مال کما کر کچھ صدقہ کر دیں گے یا خیرات کر دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ جو بندہ حرام کی کمائی سے، جو بندہ سود کی کمائی سے، جو بندہ رشوت کی کمائی سے جو نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا بڑھ کر عذاب عطا کرتا ہے۔ وہ حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عذاب عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک عبادت کے لیے اللہ کا حکم ہے حلال مال سے کرے، لیکن اللہ کی عبادت کو اس نے حرام مال سے کیا تو اس نے 2 گناہ کیے، ایک عبادت اور عبادت کو بھی گندے مال سے، عبادت کو بھی سود کے مال سے، عبادت کو بھی حرام مال سے اس نے کیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسے دگنا عذاب عطا فرمائے گا۔ تو یہ گناہ کر کے، سود سے مال کما کر، حرام طریقوں سے مال کما کر، جوے بازی سے مال کما کر، اس طرح ہم بیڈنگ میچ کی بیڈنگوں میں، کرکٹ بیڈنگوں میں ہم مال کما کر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر کے یہ سمجھے کہ اللہ معاف کر دے گا، کچھ صدقہ خیرات کر کے ہم یہ سمجھے کہ چلو ہماری نیکی سے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔
یہ گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سخت ترین سزا عطا کرے گا۔ اور پھر آگے بیان کیا اس شخص کا حال کیا ہوا، اس کا حال یہ ہوا موت کے وقت چہرہ ہی بدل گیا، گدھے کی شکل میں ہو گیا۔ سود خور کو اللہ نہ دنیا میں سکون عطا کرتا ہے نہ آخرت میں سکون عطا کرتا ہے۔ جتنے سود خور ہیں آپ سود خور کو دیکھیں کہ اللہ کی لعنت چہرے پر برستی ہے، اللہ چہرے سے نور چھین لیتا ہے، اللہ جسم سے صحت چھین لیتا ہے، سود خور کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، سود خور کی اولاد سکون سے زندگی نہیں گزارتی، سود خور کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کبھی صحت عطا نہیں فرماتا، خوشحالی عطا نہیں فرماتا، رزق میں برکت عطا نہیں کرتا۔ سود خور کو لگتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس نے مال کما لیا، سود خور کو لگتا ہے کچھ وقت کے لیے اس نے مال کو جمع کر لیا، سود خور کو لگتا ہے وہ سود کے ذریعے سے ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں تم سے وعدہ کرتا ہوں میری راہ میں تم خیرات کرو، تمہارے مال کو 700 گنا بڑھا کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، مولا وعدہ کر رہا ہے کہ بندوں تم میری راہ میں اپنا مال خیرات کرو، صدقہ کرو، تمہارا صدقہ کرنا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ خدا نے فرمایا کون ہے جو مجھے قرض دے گا، کون ہے جو مجھے قرض دے گا؟ کافروں نے مذاق اڑایا، حضور سے کہا کہ دیکھو کہ ان کا خدا کتنا غریب ہے، ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے فرمایا کہ میں سن رہا ہوں ان کی باتوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرض مانگنا اس لیے ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بندو تمہیں یقین آ جائے کہ تمہارا رب جب تم سے قرض لے رہا ہے تو تمہارا رب تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، بلکہ تمہارا رب اس قرض کو 700 گنا بڑھا کر دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے اس فرمان پر ہمیں یقین نہیں ہے، اللہ کے اس قول پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ رب نے سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ میری راہ میں خیرات کرنا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، کسی بیج کو جب تم زمین میں ڈالتے ہو تو اس بیج سے درخت اگتا ہے، درخت پر پتے لگتے ہیں، پھل آتے ہیں، پھر ہزاروں ڈالیاں ہوتی ہیں، کئی ہزار پتے آتے ہیں۔ یہی مثال ہے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ خیرات کرنے کی۔ وہ خیرات جو کر رہا ہے وہ 1 روپیہ نہیں، ایک بیج ہے، ثواب کا بیج ہے، اجر کا بیج ہے جو بندہ آخرت کے لیے لگا رہا ہے۔ اب اس سے جو بھی درخت بن رہا ہے، پھل آ رہے ہیں، پتے آ رہے ہیں، اس کا سارا ثواب بندے کو قیامت کے دن پتا چلے گا، موت کے بعد پتا چلے گا، قبر میں پتا چلے گا۔ لیکن یہاں پر کس کو موت کی پڑی ہے، یہاں قبر کس نے دیکھی ہے؟ سب کا یہی آج یہ ایک مسلمان کا یہ خیال بن چکا ہے کہ قبر تو بعد کا معاملہ ہے، موت کے بعد ہے، لیکن جو دنیا ہے، زندگی ہے، پہلے یہاں کا دیکھو، وہاں کا بعد میں دیکھیں گے، پہلے یہاں جو کرنا ہے وہ کر لیں گے، اس کے بعد جو بھی ہوگا قبر میں جا کر دیکھا جائے گا۔ یہاں حرام سے مال بھی کمائیں گے، رشوت سے مال بھی کمائیں گے، نہ حلال دیکھیں گے نہ اللہ کی ناراضگی کو دیکھیں گے، ہر طریقے سے بس مال جمانا اور کمانا، اس کے سوا مسلمان کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ اب قبر کی بات، قبر کون یاد کرتا ہے، موت کو کون یاد کرتا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو مرنا تو ہے ہی ہے، وہاں جا کر قبر میں دیکھیں گے کیا ہوگا۔ جب انسان قبر میں جائے گا تب افسوس ہوگا، سوچے گا جو دنیا میں جو سنتا تھا، دنیا میں علماء سے جو سنتا تھا، جو حدیثیں سنتا تھا، جو تقریر سنتا تھا، جو بیان میں سنتا تھا، کاش اس پر عمل کر لیتا تو یہاں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، کاش عمل کر لیتا تو یہاں پر عذاب کے فرشتے کوڑے نہیں برساتے، کاش وہاں سن کر عمل کر لیتا، میری قبر آگ سے نہیں بھری ہوئی ہوتی، کاش وہاں عمل کر لیتا تو یہاں پر مجھے چیخنا چلانا نہیں پڑتا۔ قبر میں جو آوازیں آتی ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا قبر والے پر جو بیتتا ہے، قبر والے پر جو عذاب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا اگر تم دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، اگر تم دیکھ لو، حضور نے فرمایا تم پاگل ہو جاؤ گے، تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے، اپنے کاروبار چھوڑ دو گے، سونا چھوڑ دو گے، تم اپنی تجارت کو چھوڑ دو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، اپنی زندگی کی خوشیاں چھوڑ دو گے، اگر تمہیں پتہ چل جائے خبر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے آنکھوں سے غائب رکھا ہے۔ ایمان نام ہے غیب کی چیزوں کو ماننے کا،
غیب پر ایمان لانا اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ سمجھ رکھا جو چیز دکھتی نہیں وہ ہوتی نہیں۔ زبان سے کہتے ہیں قبر میں یہ ہوگا، قبر میں سوال ہوں گے، جواب ہوں گے، یہ ساری چیزیں زبان سے ہے، دل میں نہیں ہے۔ دل میں اتنا ہے جو دنیا ہے وہی دل میں ہے، اور جو دل میں سوائے دنیا کے نہ قبر کا خیال ہے، نہ آخرت کا خیال ہے، نہ نبی کی محبت ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ دینداری ہے، نہ نماز کی محبت ہے، نہ قرآن پڑھنے کی طرف ہے۔ دل میں اللہ نے یہ تمام چیزیں نکل گئی اور دنیا ایسے بس گئی ہے کہ اس کو ہم اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہی نہیں۔ بندہ خود نہیں چاہتا کہ دل سے دنیا کو نکالے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ساری ذمہ داریاں یہاں پر ہے، میں کیسے یہ کروں گا؟ حلال حرام دیکھوں گا تو کھاؤں گا کیا؟ آج مسلمان یہ کہتا ہے حلال حرام کا فرق کروں گا تو بیوی بچے کیسے پلیں گے؟ حلال حرام کا فرق کروں گا تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ حلال حرام کا فرق کروں گا تو گھر کیسے چلے گا؟ ارے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے، کیا صحابہ کرام نے نکاح نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام کی اولادیں نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام کا گھر نہیں تھا؟ کیا صحابہ کرام کے بچے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضور ہم حلال حرام کا فرق کریں گے تو جئیں گے کیسے؟ کہ صحابہ کرام نے کبھی حضور سے کہا کہ حضور تجارت میں، کاروبار میں بغیر جھوٹ بولے کاروبار نہیں چلتا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کیا تجارت عطا فرمائی تھی؟ 500 اونٹوں پر تجارت کے سامان آتے تھے، ایک اونٹ مدینہ میں ہوتا تو آخری اونٹ ملک شام میں ہوا کرتا تھا۔ اتنے بڑے تاجر، لیکن کبھی تجارت کے لیے جھوٹ نہیں بولا، کبھی تجارت کے لیے حرام اور سود کے ذریعے سے کاروبار نہیں کیا، کبھی اپنی تجارت اور پیٹ کے لیے نماز کو نہیں چھوڑا، کبھی اپنی تجارت کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، کبھی اپنے کاروبار کے لیے اللہ اور رسول کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا۔ انہوں نے بھی تو زندگی گزاری ہے، تمام صحابہ کرام نے تو زندگی گزاری ہے، لیکن آج یہ کہاں سے آ گیا ہمارے ذہنوں میں بات کہ بغیر جھوٹ بولے دنیا ہوتی ہی نہیں، بغیر جھوٹ بولے ہم اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتے، بغیر دھوکہ دیے کاروبار چلتا ہی نہیں۔ آج مسلمان اتنے جھوٹ آج اتنا عام ہو چکا ہے مسلمان میں کہ یہ دیکھ کر یہ بات بولنے میں شرم آتی ہے کہ غیروں میں اتنا جھوٹ نہیں جتنا مسلمان میں جھوٹ آیا ہوا۔ زبان کھولتے ہی جھوٹ ہے، فون اٹھایا فون اٹھاتے ہی جھوٹ ہے، گھروں میں بات کر رہے ہیں جھوٹ ہے، باہر بات کر رہے ہیں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینا ہے، پریشان کرنا ہے، ایک دوسرے کو مشکلات میں ڈالنا ہے۔ آج یہی مسلمان کی زندگی بن گئی ہے۔ اگر ایسا رہا تو کبھی وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا راز جو چھپا کر رکھا ہے، ایک مسلمان کی کامیابی اس کی عبادت میں ہے، ایک مسلمان کی کامیابی صرف اس کی عبادت میں ہے۔ ایک آپ کو واقعہ بتاؤں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ پڑھے۔ اندلس جو اسپین ہے، اسپین پر عیسائیوں کی حکومت تھی، کرسچنز کی حکومت تھی، تو صحابہ اکرام وہاں پر جنگ کرنے کے لیے گئے، اور جب وہاں پر جنگ کی اور حملہ کیا تو تعداد میں بہت کم تھے، صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، تعداد میں کم تھے، ہتھیار میں کم تھے، جنگ ہوئی اور اللہ نے صحابہ اکرام کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ یہاں جنگ میں کامیابی ہوئی، اور کامیابی کے بعد یہ جو ملک روم کی جو فوج تھی، ملک روم کے جو یہود و عیسائی کفار و مشرکین تھے، یہ سارے ملک روم کے کفار و مشرکین ہرقل بادشاہ کے پاس گئے، واپسی میں جنگ ہار کر ہرقل بادشاہ کے پاس گئے۔ ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگوں کو جو جنگ میں ناکامی ہوئی کس وجہ سے ناکامی ہوئی؟ کیا تم لوگ ان لوگوں سے کم تھے تعداد میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر تھی، ہماری تعداد کم تھی۔ ہرقل بادشاہ نے پوچھا کیا ان کے ہتھیار زیادہ تھے تمہارے ہتھیاروں سے؟ مگر اس ملک روم کی فوج نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہتھیار زیادہ تھے۔ تو پوچھا کیا ان لوگوں کی طاقت تمہارے سے زیادہ تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، طاقت میں بھی ہم زیادہ تھے۔ ہرقل بادشاہ کہنے لگا طاقت میں بھی تم زیادہ ہو، تعداد میں بھی تم زیادہ ہو، ہتھیار میں بھی تم زیادہ ہو، وہ لوگ ہر لحاظ سے کم تھے، تعداد میں کم تھے، طاقت میں کم تھے، ہتھیار میں کم تھے، فوج میں کم تھے، تلواروں میں کم تھے اور سواریوں میں کم تھے، پھر بھی وہ لوگ کامیاب کیسے ہو گئے؟ تم ناکام کیسے ہو گئے؟ تمہاری ناکامی کی وجہ کیا ہے اور ان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جو یہود اور نصارہ تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ جب رات ہوتی تھی ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں شراب کے پیالے پکڑتے تھے، جب رات ہوتی تھی ہم لوگ زنا میں مصروف ہو جاتے تھے، اور جب دن ہوتا تھا ہم لوگ سود کھاتے تھے۔ تو ہماری رات میں سونے سے پہلے شراب پینا اور ہمارا زنا کرنا اور ہماری اللہ کی نافرمانی کرنا، یہی گناہ ہماری ناکامی کا ذریعہ بن گیا۔ اور پوچھا ان لوگوں کی کامیابی کیسے ہوئی؟
وہ جو صحابہ کرام مسلمان آئے تھے وہ جنگ میں کیسے کامیاب ہوئے؟ تو اس ملک کے روم کی فوج نے کہا، ان لوگوں کا حال یہ تھا جیسے ہی رات ہوتی وہ لوگ رات کے وقت میں مصلی بچھاتے اور نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، اذان فجر تک مصلی پر ان کی نماز ہوتی تھی، اور جیسے دن ہوتا وہ بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، دن میں اللہ کے لیے روزہ رکھتے، ساری رات اب رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، قرآن کی تلاوت میں گزارتے۔ بادشاہ نے کہا ان کی کامیابی اسی عبادت کی برکت سے ہوئی ہے، اگر وہ لوگ تمہاری طرح ہوتے تو اللہ انہیں کامیابی عطا نہیں کرتا۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج مسلمان کتنے ایسے مسلمان ہیں، نوجوان آج شرابی بنتے جا رہے ہیں، نوجوانوں کے ہاتھ میں آج شراب آ چکی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں آج جوا آ گیا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں آج کرکٹ بیٹنگ آ چکی ہے، نوجوان مسلمان آج محنت کرنا بھول گیا، پڑھنا بھول گئے، نہ آج تعلیم کسی مسلمان کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ والدین میں نہ بچوں میں، نہ دین کی تعلیم نہ دنیا کی تعلیم، تعلیم ایک طرف، اور اس کے علاوہ جب تعلیم نہیں ہوتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی عمروں میں نوجوان بچے شرابی بن جاتے ہیں، جواری بن جاتے ہیں، دین اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے، یہودیوں کی تعداد کتنی کم ہے، دنیا میں سب سے چھوٹی قوم یہودی ہے، جیوس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، جن ظالموں نے فلسطین پر قبضہ کیا، اسرائیل جنہوں نے بنایا، یہ اسرائیل کی تعداد کتنی کم ہے، جو ساری دنیا میں سب سے چھوٹی سی قوم، سب سے کم قوم، جو تقریباً 1 کروڑ بھی نہیں ہے، اور مسلمان 120 کروڑ ہے، اور 1 کروڑ یہودی ساری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، سارا کاروبار، دنیا کا 70% کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہودیوں نے ساری چیزیں بنانا بند کر دی تو دنیا بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ 70% بزنس آج یہودیوں کے ہاتھ میں، 70% کا کاروبار، اور سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں، حکومتیں ان کے ہاتھ میں، جتنی بڑی حکومتیں چل رہی ہے ورلڈ وائڈ، جس کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام یہ یہودیوں کے اشاروں پر چلتی ہے۔ آپ غور کریں، جن کی تعداد اتنی چھوٹی سی ہے 1 کروڑ، مسلمان 125 کروڑ ساری دنیا میں، مگر پھر بھی غلامی کی زنجیر میں، آج جن کو مارا جا رہا ہے، ناحق جنہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ہزار قسم کے ظلم، مساجد پر کبھی حملہ، مدرسوں پر کبھی حملہ، کبھی نوجوانوں کو کسی نہ کسی جھوٹے کیسز میں جیلوں میں لے جا کر بند کرتے جا رہے ہیں، آئے دن نیوزوں میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہم ایسے ذلیل ہو رہے ہیں؟ مجبور ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مدارس کو بند کر رہے ہیں، مدارس کو توڑ رہے ہیں بلڈوزر سے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے بھائیوں کو لے جا کر جیلوں میں بند کر دیا جا رہا ہے، لیکن مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، توبہ کرنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رونا چھوڑ دیا، گر گرانا چھوڑ دیا، ہم شرابی بن گئے، سود خور بن گئے، جواری بن گئے، ہم ہر گناہ میں آگے بن گئے، زانی بن گئے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج اللہ تعالی ہمیں یہ دن دکھا رہا ہے۔ تعداد تو بڑھ گئی مگر کچھ فائدہ نہیں ہے، سوائے مجبور ہو کر ہم سوائے کھیل تماشا دیکھنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندے بنو، میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، حضور سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا تعلق مضبوط کرو، درود پاک کی محفلیں سجائیں، میلاد کا مکمل 12 ربیع الاول تک گھروں میں درود پاک پڑھتے رہے، درود پاک پڑھیں، اور جتنا ہو سکے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بچوں کے سامنے سنائیں۔ جب ماہ ربیع الاول میں حضور کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، مگر افسوس کہ ایک مسلمان جو حضور کی پیدائش کا جشن مناتا ہے، میلاد کا جشن ہم مناتے ہیں، مگر حضور کے والد کا نام کیا ہے معلوم نہیں، حضور کی والدہ کا نام کیا ہے معلوم نہیں، حضور کے دادا کا نام کیا ہے معلوم نہیں، حضور کا بچپن کیا تھا معلوم نہیں، حضور کی جوانی کیسے گزری معلوم نہیں، حضور کے اخلاق کیا تھے معلوم نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں کتنے سال تھے معلوم نہیں، مدینے میں کتنے سال تھے معلوم نہیں۔ جب ہمیں خود نہیں معلوم تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ جب باپ خود جاہل ہو، ماں جاہل ہو، بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ باپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا، حضور کا پورا نام کیا ہے معلوم نہیں، حضور کے بیٹے کتنے تھے معلوم نہیں، حضور کی بیٹیاں کتنی تھی معلوم نہیں۔ جب ہمیں خود معلوم نہیں 50-60 سال کی عمریں ہو جانے کے بعد تو پھر بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ اب جب ہم خود جاہل رہیں گے، آنے والی نسل جاہل، پھر اس کے بعد والی نسل وہ جاہل۔ اور اس کے علاوہ سائنس کے بارے میں پوچھے آپ کہ کمپیوٹر کو کس نے بنایا ہے؟ چارلس بیبیج،
چھوٹے سے بچے کے زبان پر نام ہے، بلب کس نے بنایا ہے فوراً کہہ دیں گے، فون کس نے بنایا ہے کہ فوراً کہہ دیں گے، اور کس نے سب سے پہلے چاند پر قدم رکھا فوراً کہہ دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو خبر میں آنے والی نہیں ہے سب سکھاتے ہیں، لیکن جس نبی کو دکھا کر خبر میں سوال کرنا ہے اس نبی کے بارے میں نہ کسی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، نہ گھر میں ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں۔ یہ حال ہے آج امت کا۔ جس نبی کے میلاد کا جشن مناتے ہیں نبی کا پورا نام معلوم نہیں ہے، نبی کی ماں باپ کا نام معلوم نہیں، نبی کی زندگی معلوم نہیں، تو پھر ہم کیا مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ تو محترم بزرگوں اور ساتھیوں، علم سیکھو، سب سے پہلے نبی کی سیرت کو جانو، نبی کی زندگی کو جانو۔ آج علم سیکھنا آسان ہے، کتنا ڈاٹا آپ کو مل جاتا ہے آن لائن پر، گوگل پر، آپ کو ویکیپیڈیا پر، آپ سرچ کریں حضور کی مبارک زندگی پر، 8 دن میں آپ سب کچھ پڑھ لیں گے۔ لیکن کون یہ سرچ کرتا ہے؟ وہی بزنس کے بارے میں کہے سارا کچھ بزنس کے بارے میں سرچ کریں گے کہ فلاں پر کہاں ہے، وہاں کون سی کمپنی کہاں ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کہاں ہے، ماہانہ کتنا انویسٹ کرنے پر کتنا آئے گا، 1 لاکھ پر کتنے ہزار دیں گے، یہ ساری چیزیں سب کچھ سرچ کریں گے۔ جہاں کچھ آنے کا ہوگا وہاں پر ساری رات بھر سرچ کریں گے کمپنی کا نام کیا ہے۔ لیکن جس نبی کو خبر میں ہمیں دیکھنا ہے، خبر میں جس نبی کو پہچاننا ہے، اس نبی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے، معلوم کرنا بھی دل میں آتا بھی نہیں کہ معلوم کرے، چھوڑو یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو کہاں ہے، اس کی جگہ دوسرا کچھ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں، یہ ایک درد ہے امت کا۔ آج ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آنے والا وقت اور کیسا ہوگا، آنے والے دن اور کیسے آئیں گے، اور کیا کیا حالات گزریں گے اس امت پر اور مسلمان پر، نوجوانوں پر کیا ہوگا۔ لیکن ہم ابھی واپس پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں آئے، اگر ہم نے توبہ نہیں کی، عبادت کی پابندی نہیں کی، اگر اللہ کی بارگاہ میں راتوں میں اٹھ کر نہیں روئے، تو ہمارے لیے بہت ہی بدترین وقت آنے والا ہے۔ اللہ کے بن جاؤ، میلاد کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی دعا کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو نیک بنائے، ہمیں عبادت گزار بنائے، متقی پرہیزگار بنائے، اللہ تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ساری امت پر رحم فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کافروں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مولا ہمارے نوجوانوں کی اور مولا آنے والی نسلوں کی ان ظالموں سے حفاظت فرما، مولا جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، حلال رزق مسلمان کو کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین، اے باری تعالیٰ، ہر مومن کو 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو دین پر چلنے والا بنا، راتوں میں اٹھ کر مصلی پر رونے والا بنا، راتوں میں اٹھ کر ہمیں اللہ کو یاد کرنے والا بنا۔ الہ العالمین، ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانی سے، بری عادتوں سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا سجدوں کا نور چہروں پر عطا فرما، ہماری پیشانی کو تیری بارگاہ میں جھکنے والی بنا دے۔ الہ العالمین، ہماری دعاؤں کو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.